ایک کرتی بیوی ہیں کو شوہر کے لیے جی آپ نے کہا طوائف بھی بن جانا چاہیے. بیوی شوہر کے لیے کیا کچھ کرے کہ شوہر وہ باہر نہ جائے, یا شوہر کی توجہ جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹ آتا ہے وہ جلدی آ جائے. بچے ہاں زیادہ ہونے سے خاتون کا وہ جو جذبات ہیں ٹھنڈے تو نہیں پڑ جاتے. ایک اچھی بیوی کو جی شوہر کے لیے کس طرح رہنا چاہیے, گھر آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اور گھر پہ موجود ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے. زیادہ تر بیویوں کو یہ کہا جائے نا کہ آئیں شاپنگ پہ چلیں, آئیں باہر چلیں, تو وہ 15 منٹ میں ایسا تیار ہوتی ہیں کہ وہی بیوی خوبصورت لگنا شروع ہو جی گئی ہیں. بالکل یہ بھی آپ نے بالکل سنا ہوگا جی مردوں سے. ہوں تو جب مرد گھر آتا ہے تو وہی جی بیوی یا برتن واش کر رہی ہوتی ہے جی یا کوئی اور صفائی کر رہی ہوتی ہے. کیا وہ باہر جانے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا شوہر کے لیے مطلب تیار ہونا زیادہ ضروری ہے؟ عورت تو نکھرنے سے نکھرتی ہے, اور عورت ہمیشہ مرد کی محبت سے نکھرتی ہے. محبت آپ بھی جتانی سمجھتی ہیں چاہیے. کہ ہر بیوی کو گرل فرینڈ کی طرح رہنا چاہیے اور رہنے سے فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا. شادی سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہی لڑکی کے ساتھ لڑکا بہت اچھے انداز سے رہ رہا ہوتا ہے, اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے, اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے, ملنے کے لیے بھی بے قرار ہوتا ہے, اور وہی بیوی وہی جب بنتی ہے وہی لڑکی, تب یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ شوہر کے خلاف ہیں یا بیوی کے خلاف ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ نے ہمارے گھر میں لڑائیاں ڈال دیں. اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے ہمارا گھر بہتری کی طرف جا رہا ہے. کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اچھا بنا سکتی. بہت ایک آسان. شوہر کا لکھنا یہ تھا, پینڈو تھا, گاؤں کا تھا, کہندا اسی تے اپنے گھر آئیے تے ساڈے تو سب تو پہلے ہی سننا پیندا چینی مکی, آٹا مکیا ہے, گھی مکیا ہے. تے یہ والی باتیں کب اچھی لگتی ہیں اور کب نہیں اچھی لگتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین, آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گھروں میں لڑائیاں کرا دی ہیں, اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر جو ہمارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان سے جانیں گے کہ کون سے گھروں میں انہوں نے لڑائیاں کرائی ہیں اور کن کے گھر بہتر جا رہے ہیں, اور بھی کوئی ان کے پرسنل جو سوالات ہیں جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آج ہم ان سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی دو طرز کی ویڈیوز ہیں, جی ایک ہے مردوں کے لیے, جی ایک ہے خواتین کے لیے. جی جو آپ کی خواتین والی ویڈیو دیکھتی ہیں وہ خواتین کی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں, جو مردوں والی دیکھتی ہیں وہ مردوں کی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں. جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو شوہر باہر ٹائم اپنا دیتے ہیں اور گھر پہ کم ٹائم دیتے ہیں, اگر کسی کی نائٹ کی ڈیوٹی ہے تو کیا ان کی بیوی اسی طرح ان پہ شک کرے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے شوہر گھر راتوں کو لیٹ آتے ہیں یا نہیں آتے تو سمجھے وہ ان کا چکر ہے؟ اچھا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میری باتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑے گا. لوگ یہاں زبان سے بھی بولتے ہیں, اخلاق سے بھی بولتے ہیں, اور دماغ سے بھی بولتے ہیں. میری طرح جو لوگ دماغ کا استعمال کرتے ہیں ان کی بات کو سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال اسی لیول پہ کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جن کے پاس دماغ کی کمی ہے یا جو دماغ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں, سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اور پوری دنیا میں, کہ لوگ اپنے دماغ کا استعمال اگر پراپر طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں یہاں پر جتنا بھی نیگیٹیوٹی پروموٹ کی جاتی ہے, نیگیٹو باتیں پروموٹ کی جاتی ہیں, یہ سب چیزیں پازیٹیو میں جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم اپنے دماغ کو بہت تھوڑا استعمال کر رہے ہیں اور نیگیٹو پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی پہ بات کرتے ہیں نا تو وہ آپ کسی پر بات نہیں کر رہے, وہ آپ کے گھر میں وہ چیز ہو رہی ہے تو آپ اس پر جو ہے وہ بات کر رہے ہو. لیکن جہاں میری بات آتی ہے کہ جیسے میں ایز اے ماہر نفسیات اگر ریلیشن شپ کو ڈیل کرتی ہوں, یا میں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں, اسپیکٹس ہیں, تمام چیزوں پہ بات کرتی ہوں. یعنی کہ اس کے ڈارک سائڈز بھی ہیں اور اس کی گولڈن سائڈز بھی ہیں. تمام تر چیزیں پازیٹیوٹی میں جو ہے وہ میری بات ہوتی ہے, اور اس پازیٹیوٹی کو کچھ لوگ اگر نیگیٹیوٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی حسد بھی ہو سکتی ہے, یہ ان کا میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی مقابلہ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر ان کی ناسمجھی بھی ہو سکتی ہے. ہاں, جب میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا گھر کیسے سیٹل کرنا ہے, ایک عورت کی کیا ذمہ داری ہے, تو میرا خیال ہے جو اکارڈنگ ٹو اسلام, سائنس کے اکارڈنگ, سائیکالوجی کے اکارڈنگ جو چیز بنتی ہے میں اسی پہ بات کرتی ہوں. آپ کے معاشرے میں ایک عورت کو اور ایک مرد کو کیسے جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ زون دینا ہے, یہ بہت ضروری ہے سمجھانا. آج سے پہلے یہ جہاد کا کام کسی اور نے تو کیا نہیں. آپ کے پاکستان کی جو ہے وہ واحد ایسی بندی ہوں میں
کہ میرا الحمدللہ 15 سال کا آپ کو پتہ ہے ایز اے جرنلسٹ کیریئر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایز اے ماہر نفسیات بھی 6 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں، لیکن میں نے کیونکہ ایز اے ماہر نفسیات بہت زیادہ پریکٹس جو ہے وہ اس چیز میں اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں کی، یا میں لوگوں کے سامنے نہیں تھی، میں نے اب جا کے جو ہے وہ اس پر زیادہ کام کرنا شروع کیا، تو بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھے کہ شاید یہ اینکر ہے اور اس پر جو ہے وہ بڑی بات ہوئی. تو اس طرح کی چیز نہیں ہے. میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ عزت کا ریلیشن شپ ہے، دوستی کا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ اس میں عزت اور دوستی کا ایلیمنٹ نہیں رکھیں گے تو میاں بیوی کا رشتہ نہیں نبھے گا. کیونکہ میں ہمیشہ پازیٹیو بات کرتی ہوں. ایک بیوی کو شوہر کے لیے آپ نے کہا طوائف بھی بن جانا چاہیے. بیوی شوہر کے لیے کیا کچھ کرے کہ شوہر وہ باہر نہ جائے، یا شوہر کی توجہ جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹ آتا ہے وہ جلدی آ جائے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو ایک پرانی بات ہو چکی ہے، اس پر تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. لیکن طوائف کی طرح ادائیں اپنے پرسنل وقت میں ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے. میں نے یہ بات کی، میں نے یہ نہیں کہا طوائف بن جائے یا طوائف جو ہے وہ کی طرح جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے. طوائف کو ہم جیسے لوگوں نے ہی معاشرے میں جو ہے وہ گندا کیا ہے. ہمیں طوائف جیسے جو ہے وہ لفظ سے اتنی نفرت ہے، اتنی چڑ ہے، تو پھر آپ طوائف بنا کیوں رہے ہیں؟ طوائف بنانے والا کون ہے؟ کون ہے بتائے نا؟ معاشرے کے مرد ہی ہیں نا جو طوائف کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ایک عورت جو ہے نا وہ عزت کی جگہ پر ہے. بیوی کو کم پسند کرتے ہیں اور طوائف کو زیادہ کرتے ہیں. ادا پسند کرتے ہیں تو اس کی ادا کو اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں نا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ادائیں دکھائیں اپنے شوہروں کو، تیار ہوں. تب دیکھیں طوائف جو ہے نا اس کی ادا میں ایک خاص چیز ہوتی ہے. طوائف کون ہوتی ہے؟ طوائف وہ ہوتی ہے جو باہر کی عورت ہے، وہ عورت ہے جس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی طوائف کا لفظ نا پہلے جو معنی اس کا لیا جاتا تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جو غلط کام کرتی ہیں ان کو طوائفیں کہا جاتا تھا. طوائف جو ہے وہ ادب سکھاتی تھی. طوائفوں کے گھرانوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو یہ نواب تھے ان کے بیٹے جو ہے وہ تربیت لینے جایا کرتے تھے. ہر طوائف جسم فروش نہیں تھی، ہر طوائف جو ہے وہ اپنا جسم نہیں بیچتی تھی. کچھ طوائفیں گاتی تھیں، کچھ اپنے جو ہے وہ رقص و سرور سے جو ہے وہ لوگوں کا دل بہلاتی تھی. یہ ایک بڑی ہسٹری ہے، میں نے ساری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، ایسے ہی میں نے جو وہ اٹھا کے یہ بات نہیں کر دی ہے. تو یہ ادا جو ہوتی ہے نا، یہ ادا ایک خاص قسم کی ادا ہوتی ہے جس سے آپ اپنے شوہر کی، یہ ادا وہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جو ڈانس کر کے دکھا رہی ہیں. یہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو، میں نے کہا جو شوہر کو پسند ہے وہ کریں. اگر ڈانس پسند ہے تو ڈانس بھی کریں. تو دیکھیں جو پسند ہے آپ کریں، آپ کے شوہر پہ نا، اگر اسے نہیں پسند تو آپ نہ کریں. ایک اچھی بیوی کو شوہر کے لیے کس طرح رہنا چاہیے؟ گھر آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اور گھر پہ موجود ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے. ایک اچھی بیوی کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے جب آنا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے کپڑوں سے لے کے اس کی ہر چیز، اس کے استعمال کی جو چیز اس کو ریکوائر ہے وہ ریکوائرمنٹ اس کی جو ہے وہ پوری کی جائے. ایک اچھی بیوی کو انتظار ہوتا ہے کہ شوہر جب گھر آئے گا تو اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کھانا پینا، اس کے جو بھی معاملات ہیں، انتظامات ہیں، وہ کر کے اس کے لیے کمفرٹ زون پیدا کرنا. اور سب سے بڑی بات ایک اچھی بیوی کی یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی سارا دن کی باتیں جو ہے وہ فوراً سے انڈوز نہیں کر دیتی آ کے، کہ فوراً سے جو ہے وہ انڈوز کر دیتی ہے. تو یہ اچھی بیوی کی کوالٹیز ہوتی ہیں. جو بیویاں خود سے سارا دن پریشان رہتی ہیں، یا میں ہمیشہ خواتین کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ کے شوہر اگر گھر آتے ہیں تو آپ ایک اچھی بیوی کی طرح ان کو ٹریٹ کریں. کچھ وقت ان کو جو ہے وہ کمفرٹ زون میں دیں، وہ کھانا پینا کر لیں، اپنا نہا لیں، اپنے اور دوسرے کام جو ہے وہ کر لیں. اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں سارا دن کی ڈیٹیلز دیں کہ آج یہ ہوا یا اس طرح یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، اگر یہ ایسا نہ ہوتا ایسے ہو جاتا. تو بات کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے، اور بات کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ سارا دن میں کام میں لگی رہتی ہوں، سارا دن مجھ سے کام کروایا جاتا ہے، مجھے یہاں پہ نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں بات کرنے کے انداز ہیں. میں نے وہی آپ کو کہا کہ کچھ لوگ زبان استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ دماغ استعمال کرتے ہیں. جو زبان استعمال کرتے ہیں نا ان کا دماغ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن جن کا دماغ استعمال ہوتا ہے نا وہ زبان سے کم اور سادہ اور بالکل جامع بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے بندے سے بات کر کے کہ یہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے. بیویوں کو چاہیے، اچھی بیویوں کو چاہیے کہ مرد کے سکون کا خیال کریں، اور اچھے مردوں کو چاہیے، اچھے شوہروں کو چاہیے. اکثر اوقات نا کمنٹ سیکشن میں جو وہ کمنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں خواتین لکھتی ہیں کہ آپ ہمیشہ خواتین کو ہی سمجھاتی ہیں اچھی بیوی کیا ہوتی ہے اور جو ہے وہ پازیٹیو بیوی کیا ہوتی ہے. کبھی یہ بھی بتا دیں کہ اچھا شوہر کیا ہوتا ہے. تو آج یہ بھی بتا دیں کہ اچھا شوہر کیا ہوتا ہے. اچھا شوہر کیا ہوتا ہے آج اس پر بھی بات کر لیں. اچھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے.
اچھا شوہر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کرتا، اس کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس کی بے عزتی چار بندوں میں بیٹھ کر نہیں کرتا، اور اچھا شوہر کبھی بھی اپنی بیوی پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. سب سے اچھی بات یہ ہے. ایک مرد جتنا تحمل مزاج ہوگا، جتنا جو ہے وہ کمفرٹ زون اپنی بیوی کو دے گا، اتنا وہ اچھا شوہر ثابت ہوگا. دیکھیں عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میں کہتی ہوں میاں بیوی کے رشتے میں نا عزت ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے. بیوی شوہر کی رسپیکٹ کرے، شوہر بیوی کی رسپیکٹ کرے. آپ دیکھیں عزت جہاں ہوگی نا وہاں محبت آٹومیٹکلی جو ہے وہ آ جائے گی. جہاں آپ کی عزت نہیں ہے، جہاں آپ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، وہاں محبت کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہوگا. کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اچھا بنا سکتی؟ بالکل بنا سکتی ہے. عورت میں بڑی کیسے؟ طاقت ہے، بالکل بنا سکتی ہے. اور اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، اپنے مائنڈ کو بڑا بیوی مضبوط کو کرنا پڑے گا بیوی کو. اور بیوی کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ درخت جو تناور درخت ہوتا ہے نا، وہ کھڑے رہ کے ایک ہی جگہ پر آندھی طوفان سب کچھ سہتا ہے. لیکن جو ہلکا پھلکا سا درخت ہوتا ہے نا، وہ آندھی اور طوفانوں سے جو ہے وہ اکھڑ کے گر جاتے ہیں. آپ کو وہ تناور درخت بننا ہے بیوی کو اس وقت میں کہ جو آندھی آئے، طوفان آئے، کیسا بھی بیہیویئر ہو، کیسے بھی مسائل ہوں، لیکن وہ سب کچھ فیس کرتے ہوئے آپ اپنے شوہر کو جو ہے وہ راہ راست پہ لا سکتی ہیں. بہت ایک آسان ہے. شوہر کا لکھنا یہ تھا، پینڈو تھا، گاؤں کا تھا، ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ, ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ, घी मुक्या है. तो ये वाली बातें कब अच्छी लगती हैं और कब नहीं अच्छी लगती؟ اچھا ہر وقت یہ جو گھریلو مسائل ہیں نا یہ نہیں ڈسکس کرنے چاہیے. دیکھیں چینی آٹا گھی یہ سب ضروریات زندگی ہیں. شوہروں کو بھی چاہیے کہ کوئی ان کو ایک ہفتے کا جو ہے وہ سامان لا دیں، پورے مہینے کا سامان لا کے جو ہے وہ دیں. کچھ اگر جو نہیں افورڈ کر سکتے آتے ہی پہلے شکوے شکایت یا اس طرح کی نہیں کریں. وہی میں نے پہلے بات کر دی ہے. ہاں جی میں نے پہلے یہی بات کی ہے کہ بیویوں کو، اچھی بیویوں کو یہ چاہیے کہ وہ نہ کریں اس طرح کی باتیں، کہ شوہر کو آنے دیں، اس کا کمفرٹ زون جو ہے وہ ہو جائے، وہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرے. اس کے بعد آپ کو جو چیز چاہیے یا ریکوائرمنٹ پہلے شوہر کا مزاج سمجھیں، پہلے اور اس کو پھر موقع اس کی دیں، خوشی کو امپورٹنس دیں. بالکل یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں سکون کا خیال رکھے. بس شوہر کو سکون دیں. سب سے پہلے بیوی کی جانب سے شوہر کے لیے سکون ہونا چاہیے. سکون ہونا چاہیے بالکل. اچھا شوہر کی جانب سے بھی سکون ہونا چاہیے اور بیوی کی جانب سے بھی سکون ہونا چاہیے. یہ سکون کا ایلیمنٹ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. آپ کمنٹس پڑھتی ہیں؟ بہت کم. کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ نے ہمارے گھر میں لڑائیاں ڈال دیں. اچھا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے ہمارا گھر بہتری کی طرف جا رہا ہے. اصل میں نے ایسا کوئی کمنٹ نہیں پڑھا. مجھے تو لوگ بہت اچھا جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں، ہم اپنے گھر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یا جیسے اگر میں اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس پہ دیکھوں، اور آپ میرے اکاؤنٹس پہ جا کے کہیں پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، بڑے اچھے پازیٹیو کمنٹس ہیں. ایون کہ جو لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو بھی میرے فینس جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. آپ شوہر کے خلاف ہیں یا بیوی کے خلاف ہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں نیگیٹیوٹی کے خلاف ہوں. میں اس نیگیٹو سوچ کے چاہے وہ بیوی میں ہے چاہے وہ شوہر میں ہے. اچھا شادی سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہی لڑکی کے ساتھ لڑکا بہت اچھے انداز سے رہ رہا ہوتا ہے، اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ملنے کے لیے بھی بے قرار ہوتا ہے، اور وہی بیوی وہی جب بنتی ہے وہی لڑکی، تب یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں ایک بیوی جو ہے نا وہ بیوی کے روپ میں کہتی ہوں میرے ایک بہت جملہ جو ہے وہ وائرل ہوا اس حوالے سے. ویسے تو کافی باتیں جو ہے وہ وائرل ہیں اس ٹائم، لیکن ایک چیز بہت وائرل ہوئی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ تب تک جو ہے وہ اچھی لگتی ہے جب تک وہ ایک گرل فرینڈ کے روپ میں ہوتی ہے، ایک دوست کے روپ میں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے وہ بیوی بنتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ سارا چار کیا بیوی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی؟ اگر بیوی گرل فرینڈ کا روپ دھار لے ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہی جو پہلے والا تعلق ہے وہ برقرار رہے گا، وہی ادائیں، وہی باتیں، وہی گفتگو جاری رہے گی. اچھا دیکھیں ایک عورت پہ جب آپ ذمہ داری بہت ڈال دیتے ہیں نا، بچوں کی، گھر کی، سسرال کی، پہلے دن تو بچے نہیں ہوتے نا، مطلب پہلے دن ایسا ہوتا بھی نہیں نا آصف صاحب. پہلے شادی کا پہلا سال تو پھر بھی اچھا گزر جاتا ہے. یہ تو شادی کے دوسرے تیسرے سال جو ہے وہ جا کر ایک دوسرے میں جو ہے وہی مس انڈرسٹینڈنگ. بچوں کے بعد بیوی کو تیار شیار نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بچے چاہے آپ کے جتنے بھی ہو جائیں لیکن آپ کو تیار بھی رہنا چاہیے، آپ کو کمفرٹ زون میں بھی آنا چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی جتانی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہر بیوی کو گرل فرینڈ کی طرح رہنا چاہیے اور رہنے سے فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ فائدہ ہوگا. کس طرح رہے گرل فرینڈ کی طرح؟ کس طرح رہے؟ وہی پہلے اٹریکٹیو والا ایلیمنٹ آتا ہے، اٹریکشن آتی ہے اسی میں، اور جب بیوی بنتی ہے تو پھر میرا خیال ہے یا تو وہ ادائیں ختم ہو جاتی ہیں
تو یا اپنا اسے بنانا نہیں آتا شوہر کے ساتھ اللہ میں کہتی ہوں مرد جس عورت کو بھولنا چاہتا ہے نا اس سے شادی کر لے. بھولنا چاہتا ہے؟ جی بھولنا چاہتا ہے. اکثر مرد ہوتے ہیں نا وہ اپنی محبت نہیں بھول پاتے, تو آپ کو اگر بھولنا ہے اپنی محبت کو تو آپ اس سے شادی کر لیں, آپ کو بھول جائے گا کہ یہ کون ہے. شادی کے بعد محبت ختم ہو جاتی؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز مجھے حاصل ہو چکی ہے, ایک چیز کو میں پانے کے لیے تگودو کر رہی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز مجھے مل گئی ہے, اب وہ چیز میری ہے, اس پر میرا جو ہے وہ ایک اختیار ہے. جب وہ وائف اختیار والی سمجھ آ جاتی ہے, بات آپ کی لوگوں نے بہت پسند بھی کی جی کہ بیوی کو شوہر کے لیے جس طرح شوہر چاہتا ہے اس طرح ہی اچھا میں بننا کیا چاہیے. کہہ رہی ہوں, دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے سجو سورو, درست کہہ رہی اپنے ہیں آپ. شوہر میں کے لیے یہی جو کہہ ہے رہا ہوں وہ اگر وہی ہاں بیوی ہاں پراپرلی گرل فرینڈ کی طرح رہے جی تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ دوست ہونا چاہیے, آپ کو اپنے شوہر کا دوست ہونا چاہیے. شوہر کو یہ آپ اجازت دیں کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرے. شادی سے پہلے وہی لڑکی جی بن سور کے آتی ہے, جی ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور وہی شادی کے بعد نہ وہ ملاقاتیں, نہ وہ بننا سنورنا, نہ وہ اٹریکشن, تو یہ بیوی کی کوتاہی نہیں ہے؟ بیوی بن جاتی ہے, پھر اس میں دوستوں والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. بیوی کو دوست تب آپ بننے دیں گے جب تھوڑا شوہر بھی کوآپریٹ کرے گا. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو تھوڑا سا کمفرٹ زون دے, جہاں وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ باہر دوسرے ایکسٹرا میریٹل افیئرس پہ خرچ کر رہا ہے, یا اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعلقات ہیں, تو وہی پیسہ اپنی بیوی پہ انویسٹ کر دے, وہی اس کو بیچاری کو پارلر کے لیے جو ہے وہ دے دے, تاکہ وہ اپنی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کا حلیہ بہتر کر لے, اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت بنائے. دیکھیے عورت تو نکھرنے سے نکھرتی ہے, اور عورت ہمیشہ مرد کی محبت سے نکھرتی ہے. تو جس محبت میں آپ کو توجہ نہ مل رہی ہو, جس محبت میں آپ کو پیار اور سکون اور احساس نہ مل رہا ہو, اس میں عورت مرجھا جاتی ہے. پہلی اٹریکشن لڑکی کی ہوتی ہے ہمیشہ, جی کہیں پہ بھی اگر انسپائریشن والی بات ہوتی ہے تو لڑکی انسپائر کرتی ہے. تو آپ بیویوں کو کیا کہیں گی کہ بیویوں کو وہی کنڈیشن میں آنا چاہیے جو شادی سے پہلے والی ہے؟ بیویوں کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو لڑکی سمجھ کے جو ہے وہ زندگی گزاریں, اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کریں, اپنے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں کہ میں عورت بن گئی ہوں, اب میرے بچے ہو گئے ہیں, اور اب شاید میں اتنی خوبصورت نہیں رہی ہوں, تو میرے شوہر مجھے توجہ نہیں دیتے, مجھے دیکھتے نہیں ہیں. آپ کو ایک لڑکی کی طرح سوچ رکھ کے زندگی گزارنی ہوگی, چاہے آپ کے 10 بچے بھی ہو جائیں, چاہے آپ کے بچے جوان بھی ہو جائیں. اپنی عمر سے 10 سال پیچھے جا کے جینا ہوگا آپ کو, تب جا کے آپ زندگی جو ہے وہ خوشی اور سکون سے جی پائیں گی, اور تب جا کے آپ اپنی پرسنالٹی پہ توجہ دے پائیں گی, اور تب جا کے آپ اپنا جو ہے وہ یہ رشتہ اپنے شوہر کے ساتھ قائم رکھ پائیں گی. اگر آپ اپنی سوچ سے 10 سال آگے کی سوچ سوچیں گی نا کہ میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں, میرے ساتھ یہ دیکھیں, مائنڈ کو آپ جیسا میسج کنوے کرتے ہیں, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ویسا ہی امپلیمنٹ کرتا ہے. آپ جو ہم میں سے 80% لوگ اپنے مائنڈ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور ہمارے ساتھ بیٹھنے والے دوست احباب رشتہ دار بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. کیسے پاسبل نہیں ہے؟ جب جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پاسبل کیسے نہیں ہے؟ آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو پاسبل بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں. بات پھر وہیں آ کے ختم ہوگی کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ عزت پر ہے. دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں, دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیں, دونوں ایک دوسرے کو آزاد چھوڑیں. جو آپ کے پاس ہوگا, جو آپ کے ساتھ ہوگا, جو آپ کا ہوگا, وہ کہیں پر بھی نہیں جائے گا, وہ آپ کے ساتھ ہی اٹکا رہے گا. جتنا زیادہ کسی کو قید کر کے رکھیں گے, جتنا کسی پہ نظر کر رکھیں گے, جتنا کسی کے میسیجز اور فون کال جو ہے وہ چیک کرتی رہیں گی, اتنا ایک تو بیویاں ڈسٹرب رہیں گی, دوسرے میاں جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو اکتانا شروع کر دیں گے, اور تیسرے اگر انہوں نے نہیں باز آنا تو انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے. زیادہ تر بیویوں کو یہ کہا جائے نا کہ آئیں شاپنگ پہ چلیں, آئیں باہر چلیں, تو وہ 15 منٹ میں ایسا تیار ہوتی ہیں کہ وہی بیوی خوبصورت لگنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل یہ بھی آپ نے سنا ہوگا مردوں سے. تو جب مرد گھر آتا ہے تو وہی بیوی یا برتن واش کر رہی ہوتی ہے یا کوئی اور صفائی کر رہی ہوتی ہے. کیا وہ باہر جانے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا شوہر کے لیے مطلب تیار ہونا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں, شوہر کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے. اور کتنے دن ہونا چاہیے؟ اچھا, کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں تیار ہوئی بیویاں اچھی نہیں لگتی. ایسے بھی شوہر ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تم سادی اچھی لگتی ہو, دیٹس اٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا میک اپ کرنے کی یا اتنا جو تیار کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو لڑکی تو ہمیشہ بنتی سنورتی اچھی لگتی ہے. ہاں, اچھا, اصل میں پسند ان کو بھی بننا سنورنا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک سائیکالوجی ہوتی ہے مرد کی کہ مرد کبھی بھی اپنی جو پرسنل چیز ہوتا ہے نا, چیز ہوتی ہے, اس کو لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا,
اس کو شو آف نہیں کرانا چاہتا, وہ اپنی پرسنل اور اپنی پسندیدہ چیز کو جو ہے وہ چھپا کے رکھنا چاہتا ہے. یہ مرد کی نیچر ہے, یہ سائیکالوجی ہے مرد کی. اپنی بیوی خوبصورت ہوگی نا تو ہر وقت اس کو ٹینشن رہے گی کہ زیادہ تیار ہوگی نا تو لوگ اس کو دیکھیں گے. وہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, اٹس اوکے, تم اچھی خوبصورت ہو, ایسے ہی ٹھیک ہو, مجھے تم ایسے ہی پسند ہو, تمہیں ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو ضرورت ہے, آپ پھر بھی صاف ستھرے رہیں, اچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھیں, اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں, نہ کہ آپ اپنے شوہر کی آنکھوں میں چبھنا شروع ہو جائیں. جب آپ چبھتی ہیں, جب آپ کی زبان اچھی نہیں ہوتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عورتوں کو اپنی زبان پہ بہت کنٹرول حاصل کرنا چاہیے, اپنی زبان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان کو اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صرف عورت کو ہی کرنا چاہیے, مرد کی بھی زبان گندی ہوتی ہے. مرد بہت ابیوزنگ لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, لڑائی کرتے وقت اوور ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مرد اور عورت دونوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. جو بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا جانتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے. ایک ویک میں, ایک مہینے میں عورت کو کتنی بار دلہن بننا چاہیے, کتنی بار زیادہ سنورنا چاہیے؟ اچھا نہیں, دلہن نہیں بننا چاہیے, دلہن بن کے نہ بیٹھے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف ستھرا ضرور رکھیں, اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں. کیونکہ دلہن تو سب کو پسند ہوتی ہے. ہاں نہیں, دلہن وہ اتنا بھی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کڑھائی والے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں جو پہن لیں اور بہت زیادہ میک اپ کر کے جو تیار ہیں. اتنا رہیں کہ بس آپ اچھی لگیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کو دائی دکھانی ہے یا اس کے لیے تیار ہونا ہے تو آپ پوری دلہن بن جائیں یا آپ کا شوہر دلہا بن جائے, اس طرح نہیں. لیکن اپنے آپ کو مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ آپ ینگ رکھیں. مینٹلی طور پہ جب آپ ینگ ہوں گے نا, آپ کے چہرے سے نظر آئے گا کہ آپ ینگ ہیں. بس آپ کے ساتھ فریش رکھیں. بچے کتنے ہونے چاہیے یہ بھی بتا دیں. نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, بچے جتنے مرضی ہوں, آپ کسی کے بھی, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. بچے زیادہ ہونے سے خاتون کا وہ جو جذبات ہیں ٹھنڈے تو نہیں پڑ جاتے؟ نہیں, اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ہر بندے کی اپنی امیونٹی سسٹم ہے, اپنا سسٹم ہے, اور ہر بندہ اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ فیل کرتا ہے. خواتین یا مرد حضرات, ہر کسی کی جو ہے وہ ظاہر ہے سسٹم دوسرے سے الگ ہے, مائنڈ کا سیٹ اپ بھی دوسرے سے الگ ہے, فزیکل سسٹمز بھی الگ ہیں, ایموشنز الگ ہیں, فیلنگز الگ ہیں. تو وہ اس میں ہم کسی کو جو ہے وہ نہیں ہائی لائٹ کر سکتے. مردوں کو کیا مشورہ ہے آپ کو اور خواتین کو کیا مشورہ ہے؟ مردوں کو مشورہ یہ ہے کہ عورتوں کی عزت کریں, احترام کریں. جو بیویاں آپ کے گھر میں بیٹھی ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنے رشتہ دار, اپنے ماں باپ چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہیں, وہ صرف آپ سے عزت چاہتی ہیں اور وہ آپ کا وقت چاہتی ہیں. تو اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کے اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو لازمی دیں. چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہیں ہیں, آپ کے پاس کتنا ہی بزنس کیوں نہیں آپ کا چل رہا, لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے لیے وقت ضرور دیں. اور بیویوں کو یہ کہوں گی کہ جو مرضی ہو جائے, شوہر کتنا ہی بدتمیز کیوں نہ ہو, آپ کا کتنا ہی دل دکھاتا کیوں نہ ہو, لیکن آپ آگے سے زبان درازی نہ کریں. اسے کچھ وقت دیں, اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں, اس کے بعد اسے پیار سے بیٹھ کے تحمل سے سمجھائیں کہ آپ نے یہ غلط باتیں کی اور مجھے یہ باتیں پسند نہیں آئیں, نیکسٹ ٹائم آپ یہ نہ کیجیے گا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ شوہر اس کے بعد بھی باز نہیں آتا اور آپ کے ساتھ ابیوزنگ لینگویج استعمال کرتا ہے, تو آپ کچھ وقت کے لیے اس سے بات کرنا بند کر سکتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے ہو کے لڑائی شروع کر دیں, ہاتھا پائی شروع کر دیں. عورتیں ایسا کرتی اچھی نہیں لگتی.